بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹ، ہم اسلامیات اختیاری کا آج ہم نے لیکچر پڑھنا ہے فرسٹ ایئر کا۔ اس میں ہم دوسرے حصے کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت والی زندگی، نبوت والی زندگی۔ آج ہم نے اس میں پڑھنا ہے دعوت اسلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد دعوت کا کام کیسے کیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کر دیا، لیکن ایسی قوم کو آپ نے دعوت دینی تھی جو کفر و شرک کے اندر، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گری ہوئی تھی۔ تو آپ نے سب سے پہلے خفیہ دعوت کا، لوگوں کو تبلیغ کا آغاز کیا ہے، سب کا خیال کیا اور صرف اپنے خاص دوستوں اور عزیزوں کو دعوت دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے دعوت دینا، خفیہ دعوت دینا شروع کی، تو سب سے پہلے جو آپ لوگوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے کے آئے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو دیکھ کے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کے، آپ کے چال چلن کو دیکھ کے، آپ کے قول اور فعل کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان ہے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے اندر مسلمان ہوئی ہیں، اور اس کے بعد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیے۔ کتنے عظمت کی بات ہے کہ وہ بیٹی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مردوں کے اندر اسلام لے کے آئے، اور پھر انہی کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنتی ہے۔ اور پھر غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا آپ کی دعوت پر، اور نوجوانوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خاموشی کے ساتھ اس فرض کو ادا کرتے رہے، یعنی کہ خفیہ تبلیغ، خفیہ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک لوگوں کو دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بڑے با اثر تھے، ان کے اثر و رسوخ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن زبیر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اسلام کے بعد اسلام کے دائرہ میں وسعت آتی چلی گئی، چنانچہ حضرت خباب، عمار بن یاسر، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ، صہیب، دار ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آزاد کردہ غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اسلام کا نام رازداری کے باوجود دور دور تک پہنچ گیا، خفیہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس کے باوجود اسلام کی تبلیغ دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کے حق پر بیعت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اعلانیہ تبلیغ کا حکم دے دیا، اعلان کر دیا، اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس امر کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اسے کھل کر کہہ دیجئے۔ کس نے کہا؟ اللہ نے جب آرڈر دے دیا تو پھر آپ نے کھل کر تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہونے کے بعد آپ پر وحی آتی ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر سے اس دعوت کو شروع کرنا ہے۔ تو آپ نے کوہ صفا پہ سب کو اکٹھا کیا، تو ان کو کہا کہ اس پہاڑ سے اگر میں پیچھے سے کہوں کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو آپ مان جائیں گے؟ انہوں نے کہا یہ مان جائیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اللہ کی دعوت دی تو اس میں سب سے پہلے جو آپ کی مخالفت کرنے والا تھا آپ کا چچا ابو لہب تھا، جس نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تو نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ ہو جائے نعوذ باللہ۔ تو پھر اس کے بدلے میں اللہ کی ذات نے سورہ قرآن کے اندر سورہ لہب نازل کی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اس کے بارے میں اعلان ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو دعوت دی ہے۔ اس واقعے کے چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور عبد المطلب کی اولاد کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ میں جو چیز لے کر آیا ہوں جو دنیا کی فلاح و بہبود کی ضامن ہے، اس بارے گراں کو اٹھانے میں میرا کون کون ساتھ دے گا؟ اس مشکل کام کو اٹھایا ہے میں نے، اب آپ میں سے میرا ساتھ کون دے گا؟ سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، گو میری آنکھیں دکھتی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں نو عمر ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ان کے علاوہ سب خاموشی کے ساتھ لوٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، تم لوگوں میں میرا یہ بھائی اور خلیفہ ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ لوگ مذاق اڑانے لگے۔ ابو طالب سے کہا کہ لے لو، تمہیں بیٹے کی اطاعت کا حکم ہو رہا ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر
غریب صحابہ پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی تکلیفیں، مظالم برداشت کیے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں ان لوگوں. جب اسلام کو، دین کو قبول کر لیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہو کے رہ گئے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے نیزے سے چھید چھید کر ہلاک کر دیا. حضرت عمر قبل اسلام اتنا مارتے لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ اس سے باختہ ہو جاتا. حضرت عمر تھک کر ستانے بیٹھ جاتے تو کہتے میں نے تمہیں اس لیے چھڑایا کہ ذرا آرام، یعنی کہ اتنی تکلیفیں دیتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان صحابہ کرام کو اتنی تکلیفیں آنے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا جو کچھ مرضی ہو جائے، اب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو چیز میں لے کے آیا ہوں وہ تمہاری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے. یہ بات صحابہ کے دل میں بیٹھ گئی اور انہوں نے پھر حقیقی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے دکھائی. تو آج ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے دعوت اسلام کا کام کیا. اس کے سب سے پہلے خفیہ دعوت دی، تو اس پہ ایمان لانے والے مسلمان کون کون تھے. پھر آپ نے اعلانیہ تبلیغ کی، کوہ صفا پہ جب توحید کی دعوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی ہے. تو کل ہم پڑھیں گے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول، کہ پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کیسے اسلام قبول کیا، یہ ہم کل پڑھیں گے. تو آج آپ نے یہ یاد کرنا ہے، اس کو اچھی طرح آپ نے تیار کرنا ہے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.